جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی۔ جی دوستو، آج کا موضوع ہے غلام کا یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارنے پر کہر خداوندی۔ غلام نے پیچھے دیکھا تو یوسف کو نہ پایا، واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہیں بیچنے والوں نے سچ کہا تھا کہ تم ایک بگوڑے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا، مجھے کچھ نہ کہیے، یہ تو میری ماں کی قبر ہے۔ میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا۔ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ آپ کا چہرہ خون آلودہ تھا اور گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی۔ کانپتے ہوئے رب کے حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے اباؤ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے۔ رب نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے، جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے ہی امداد کا طالب ہے۔ میں اس کا فریاد رس ہوں۔ سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہچانتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل، جاؤ میرے بندے کی امداد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے، رونے سے رک جاؤ۔ تم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم بردباری عطا کی ہے اور جلد بازی نہیں کرتا، تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا۔ جبرائیل نے اپنا پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاجر نے کہا، اے قافلے والو، اپنی اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ مجھے کئی سال ہو چکے ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا۔ سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے محافظ حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو مارا تھا۔ جب مارا تو اس نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا اور اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دی تھی۔ تاجر نے کہا، افسوس، تمہاری بربادی، تم نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے۔ اے لڑکے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ آپ کے معاف کرنے کے ساتھ ہی تاریکی ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی۔ اس طرح قافلہ مصر میں امن سے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی کیا شان ہے۔ نبی پر ظلم کرنے والے کیسے گرفت میں آئے، اور نبی کتنا صابر کہ ظالموں کے لیے دعا کر رہا ہے۔